سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور سیگمنٹ ہے علم و علماء رحمت سحر کا، بہت پسند کیا جانے والا سیگمنٹ جس میں علماء حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں اور متنوع موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور وہ موضوعات کی جس پر عام طور پر بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، بڑی سطحی نوعیت کی موضوعات کو لوگ شامل کرتے ہیں، لیکن ARYQ TV بطور خاص ان موضوعات پر بات کرتا ہے کہ جس میں اصلاح و تربیت ممکن ہو اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ سیکھیں جس سے آپ اپنی کردار سازی کر سکیں۔ تو آج جو موضوع ہے وہ ہے حقوق العباد اور اس میں کوتاہی کا وبال۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سنِ شعور کے بعد اس کے اوپر دو چیزیں یعنی کہ ذمہ داریوں میں ہو جاتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اس کو جتنی توفیق ملتی ہے وہ یقیناً اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے بہت زیادہ کوتاہیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، خواہ وہ والدین کے حوالے سے ہو، رشتہ داروں کے حوالے سے ہو، عزیز و اقربا ہو یا دیگر معاشرے کے افراد۔ اچھا، اس طرف سے بے فکری بھی ہوتی ہے کہ جب میں نے کر دیا، میں انسان ہوں، میں نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کر دی تو اس کی نظر میں یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، جبکہ اس کا وبال بہت ہے جس کے حوالے سے علماء حضرات بیان فرماتے ہیں، اور جو حقوق دیے گئے ہیں یعنی کہ حقوق العباد کے حوالے سے اگر اس کے بارے میں صحیح معنوں میں آگہی ہو اور اس حوالے سے اگر اویئرنیس ہو تو میں سمجھتا ہوں ہم احتیاط کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی تمام امور کو انجام دیتے ہوئے ہم سے بہت سی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں جن کا تدارک بھی ضروری ہے اور جن کا اعتراف بھی ضروری ہے اپنی زندگی میں، تاکہ کل بروز محشر وہ شخص آپ کے گریبان پر ہاتھ نہ رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر دے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ بہر صورت یہ بہت اچھا موقع ہے اس موضوع کو سننے کا، دیکھنے کا اور اپنے آپ کی اصلاح و تربیت کرنے کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب انشاءاللہ، جو ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، تشریف فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بائیں جانب ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، ثقلین رشید، دانیال شیخ، حافظ محمد علی سہروردی، سید انس کریمی، آپ چاروں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر کلام بھی شامل کریں گے۔ ابتداءً میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کا ہم آغاز کریں، چونکہ علماء حضرات سے جب ہم کسی موضوع پر بات کرتے ہیں تو ایک ایسی فاؤنڈیشن، ایک ایسی بنیاد یہ فراہم کر دیتے ہیں کہ جس پر بعد میں کلام کرنا، سوال کرنا اور اس کے جوابات حاصل کرنا ہمارے لیے بہت سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ حق کیا ہے اور عباد میں کون کون داخل ہے، میں چاہتا ہوں اس پر ابتدائی طور پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق پر ہماری بھی کچھ دن پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی۔ حق اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے کہ جو ایک ذات کے پیش نظر دوسرے کے لیے لازم کی جاتی ہے۔ اگر وہ ذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی بنیاد بنا کر کسی کے اوپر کچھ چیز لازم کرتا ہے، اسی کو حق اللہ کہتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا، یہ ہم بندے کے لیے تو نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا ہے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو حق اللہ کہلاتے ہیں۔ اور اگر وہ بنیاد کسی بندے کے اوپر ہو، یعنی بندہ اس کی بنیاد بنے، تو وہ حق العبد کہلاتا ہے۔ اب اگر وہ ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے حقوق کہلاتے ہیں، اولاد ہے تو اولاد کے، ایسے شوہر، بیوی، حاکم، رعایا، استاد، شاگرد، پیر، مرید، عام مسلمان، دوسرا مسلمان، پڑوسی، حتیٰ کہ کافر، سب کے کچھ نہ کچھ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ جب ہم عباد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اکثر یہ عبد کی جمع ہے اور بندوں کے لیے لگتا ہے کہ جانداروں کے لیے یعنی انسانوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر آپ غور کریں تو انسان بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہیں، اس میں کافر بھی شامل ہیں اور جانور بھی شامل ہیں۔ ان سب کے حقوق رکھے ہیں۔ جیسے انسان کے تو انشاءاللہ بھی گفتگو ہوگی، جنات کے بارے میں جب وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہماری کوئی غذا مقرر کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرکار نے بیان فرمایا کہ جنات میرے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہماری کوئی غذا مقرر کر دیں، تو میں نے ہڈی اور گوبر کو ان کی غذا بنا دیا۔ یعنی سرکار نے پھر وضاحت بھی فرمائی کہ جب یہ ہڈی کے قریب آئیں گے اس پہ پہلے سے زیادہ گوشت آ جائے گا اور اس کو کھائیں گے،
اور جب یہ گوبر ان کے جانور گوبر کے پاس آئیں گے تو وہ چارہ بن جائے گا اور وہ اس کو تناول کریں گے۔ فرمایا کہ اب تم ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو، یعنی یہ جنات کا ایک حق رکھ دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ حق الجنات آپ کہہ لیں کہ اس میں کوتاہی ہوگی۔ اسی طرح کافر کا بھی انسانیت کے نام پر ایک حق رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کافر کو ہم چھری مار دیں اس بنیاد پر کہ بھئی یہ کافر ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ ایسے جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں اور اس کی حق تلفی پر سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو فقط اس وجہ سے جہنم میں دیکھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا کہ نہ اس کو چھوڑا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا لیتی، نہ اس کو کھانا پانی ڈالا، حتیٰ کہ وہ اسی طرح کمزور ہو کر مر گئی۔ اب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلی کو جہنم میں اس عورت پر مسلط کر دیا ہے اور وہ اس کو نوچ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی چیز حق جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ایک شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا حق ہے تو اس کو دلیل دینا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ بالکل، گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیش نظر آپ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، تو سامنے والے کو پھر یہ حق حاصل ہے وہ کہے کہ اس پر دلیل دے دو۔ اگر ہم اس حق کی صحیح پہچان حاصل کر لیں تو بہت سارے جھگڑے تو ویسے ختم ہو سکتے ہیں گھر کے اندر، اگر ہم اس پر کہ حق کی پہچان اور جس کا حق ہے وہ ملے گا، دوسرا نا حق کو حق نہیں بنائے گا، تو پھر نہ ساس سسر بہو کے اوپر نا حق جتا رہے ہوں گے، نہ بیوی شوہر سے نا حق طلب کر رہی ہوگی، اور نہ حضرت والا شان شوہر صاحب جو ہیں وہ بیوی سے کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ میرا حق ہے۔ اس سب سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی محلے والوں نے اپنا حق بنایا ہوا ہے، رشتہ داروں نے اپنا حق بنایا ہوا ہے۔ اب بس میں آخری ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں کہتا ہوں کہ رئیس بھائی میرا یہ آپ پر حق ہے کہ اسی وقت 10,000 نکال کے مجھے دے دیں۔ نہیں آپ تو محبت میں دیں گے نا، تو ایک کویسچن تو آپ کریں گے نا کہ مصطفیٰ یہ حق کہاں سے نکل آیا، یہ سوال تو کریں گے نا آپ۔ اس کے اندر ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوتا یہ سوال؟ شوہر کہہ رہا ہوتا ہے میرا حق ہے، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے پاکٹ منی آدھی مجھے دے دو یہ میرا حق ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا مصطفیٰ یہ بتائیں کہ شوہر کی تنخواہ پہ ماں کا حق زیادہ ہے کہ بیوی کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے آدھی پہ کفایت فرمایا۔ میں نے کہا دونوں کا حق نہیں ہے، اس کے اوپر سے نان نفقہ لازم ہے۔ اگر والدہ محتاج اور بیوی تو محتاج نہ بھی ہو تو نان نفقہ لازم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب یہ معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے اور انسان شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تعلیمات شرع کے تابع کر کے حق کی ادائیگی کے لیے اور ناحق کو وصول کرنے سے رکنے کے لیے تیار ہو جائے گا، انشاءاللہ پھر دیکھیں گھروں کا ماحول کتنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو سوالات ہوتے ہیں اور دینی مسائل جو ہوتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ اکثر اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں کہ معرفت ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے آپ اس کی تعریف جان لیں گے، اس کی صحیح چیز سمجھ لیں گے تو اس میں پھر مستعد ہو جائیں گے کہ جناب میرے لیے یہ چیز ضروری ہے اور یہ کرنی ہے۔ بہرحال قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے حقوق العباد کی اہمیت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کیا فرمائیے گا حقوق العباد کی اہمیت ازرو ہے قرآن و حدیث؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لازم کیے ہیں، اسی طرح جو حقوق العباد ہیں وہ بھی من وجہ جو ہے وہ حقوق اللہ ہیں، یہ ہم پر لازم کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ عوام الناس کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ نہیں حقوق اللہ کو زیادہ پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے اور حقوق العباد تو چلو بندوں کے ہیں وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقوق اللہ کے اندر جو ہے وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں دونوں کی مسئولیت ہوگی اور دونوں کی جواب دہی ہوگی۔ باقی ایک طرح سے دیکھیں تو حقوق العباد زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبۃ النصوح کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو جو اس کے حق ہیں ان کو معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد اس کا اپنا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا، جب تک جو ہے اس بندے کو راضی نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس اعتبار سے دیکھیں ہمارے ہاں مذہبی طبقے کے اندر جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں نماز پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، میں جو ہے نا خانہ کعبہ کا طواف کر کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے، میری بہت ساری غلطیاں ہیں، تھوڑی پیمنٹیں وغیرہ میری گڑبڑ ہے، مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگوں کا مال لیا ہوا میں نے، لیکن میں جو ہے وہ کافی عبادات بھی تو کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، جب تک آپ اس کا حق نہیں دیں گے وہ بالکل کسی صورت کے اندر معاف نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کون شخص مفلس ہوگا؟ اس کی رسول اللہ فرمائیے آپ، قیامت کے دن وہ شخص مفلس ہوگا کہ جو نماز، روزے، عبادات پہاڑ کے برابر لے کر آئے گا، لیکن لوگ آ جائیں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ کسی کی زمین چھینی ہوگی، کسی کا کیا معاملہ ہوگا، ہر شخص آ رہا ہوگا اور جو ہے اس کی نیکیاں لے کے جا رہا ہوگا اس کے بدلے میں۔ وہاں تو دراہیم و دنانیر ہے نہیں ہے، بالکل
وہاں کوئی اور چیز دینے کے لیے تو وہاں نیکی ہی سب سے بڑے ایسٹس ہے، بے شک. اور نیکی ہی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. تو وہ اس کی نیکیاں لے کے جا رہا ہوگا. آخر کے اندر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اب ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. پھر آواز آئے گی کہ یہ وہ بد نصیب انسان ہے کہ جو پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آیا، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے حق مارے، کسی کی زمین ماری، کسی کا پیسہ مارا، کسی کی جو ہے وہ دل آزاری کی، کسی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آج جو ہے کسی کو گالی دی، آج سارے کے سارے لوگ لے کے چلے گئے، بلکہ گناہوں کا وبال پڑ گیا اور یہ شخص جو ہے وہ جہنم کے اندر داخل کیا جا رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ترتیب سے ذکر فرمایا، کئی مقامات پہ ذکر فرمایا. وہاں پر سورہ آل عمران کے اندر بھی، سورہ نساء کے اندر بھی فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. تفصیل کے ساتھ فرمایا ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، پہلے یہ حق اللہ کو بیان کیا. پھر اس کے بعد مخلوق کے اندر سب سے پہلے والدین. فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا. سورہ لقمان کے اندر بھی ان اشکر لی ولیوالدیک، یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ عزیز و اقارب کا حق، کہ عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرو، نیکی کرو، قطع تعلق نہ کرو ان کے ساتھ. اسی لیے فرمایا کہ اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں، اور آپ کے عزیز و اقارب کے اندر بھی اگر فقراء ہیں تو پہلا حق یہ ہے کہ آپ ان کو دیں. اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے نیبر میں، اپنے کولیگز میں، آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو عزیز و اقارب کو دیں گے تو فرمایا دوہرا ثواب ملے گا. ایک تو آپ ایک فقیر مسکین کی مدد کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کا عزیز بھی ہے، تیسرا یہ کہ امت مصطفیٰ کا ایک فرد بھی ہے. اسی طرح فرمایا کہ مسکین کے ساتھ، یتیم کے ساتھ ان کی انفرادی بھی الگ الگ فضیلتیں ہیں کہ یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے کی کیا فضیلت ہے، مسکین کے ساتھ بھلائی کرنے کی کیا فضیلت ہے. فرمایا کہ پڑوسی، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی اور تمہارا کروٹ کا ساتھی سے مراد، بہت سارے احباب نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد بیوی ہے. پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے بارے میں جبریل علیہ السلام آ کر مجھے جو ہے اس کے حقوق کا بتاتے رہے، مجھے ایسا لگا کہ وراثت کے اندر بھی حق ہو. اللہ اکبر. بلکہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اچھا ہوں تو برا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ تیرا پڑوسی کہے تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، وہ کہے تو برا ہے تو تو برا ہے. پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے، اور پڑوسی کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. حق جار جو ہے وہ مسلم غیر مسلم دونوں کو آتا ہے. اسی طرح جو ہے کروٹ کا ساتھی ہے. رئیس بھائی آپ یہ دیکھیے اسلام کا حسن کہ والدین سے شروع کیا، چلتے 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 پڑوسی سے لے کر، مسافر سے لے کر، غلام تک اور ملازم تک آیا. واہ، یعنی پورے معاشرے کو اس نے، پورے معاشرے کو کور کیا. اور اس کے اندر کوئی کمزور سے کمزور آدمی ہے، بلکہ کمزوروں کے زیادہ حقوق بیان کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تو حضور علیہ السلام نے عبادات کو زیادہ بیان نہیں کیا، زیادہ حقوق کو بیان کیا، معاملات کو بیان کیا کہ دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، دیکھو یہ تمہارے غلام ہیں، تمہارے ملازم ہیں، ان کو وہ کھلانا وہ پلانا جو تم خود کھاؤ گے وہ پیو گے. آج ہم جو ہے وہ کھانا بالکل فریج کے اندر جب خراب اور برباد ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں بھائی کام والی کو اٹھا کر دے دیں، حالانکہ پہلے بھی دیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہیں، آپ کے دل کے اندر وسعت ہو. تو یہ اسلام کا حسن ہے، خوبصورتی ہے کہ اسلام نے کمزور سے کمزور کا بھی حق بیان کیا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کو راضی کرو، رب تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے. کیا کہنا ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے اس مرحلے پر کہ کسی ایک انسان کے دوسرے انسان پر کون کون سے بنیادی حقوق ہیں. مفتی صاحب فرمائیے اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. رئیس بھائی یہ حقیقتاً اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ان حقوق کے معاملے میں اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان کے ہی مسلمان پر حقوق ہیں، بلکہ اس کا دائرہ کار وسیع فرمایا. جس طرح قبلہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ عبد میں اور عباد میں کون کون شامل ہے. تو جب بات آئے گی ہیومینٹی کی، انسانوں کی بات آئے گی، تو تمام انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں. ظاہر سی بات ہے سوسائٹی ہے ہی انسانوں کی، معاشرہ ہے انسانوں کا، تو انسان بیونڈ دا ریلیجن بھی ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کے پابند اور لازم ہیں. تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ گلوبلی یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. اس میں جو بنیادی حقوق اگر ہم دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو 3 چیزیں تو ایسی ہیں جو تمام انسان اس میں شامل نظر آتے ہیں. سب سے پہلے تو ہے جان کا حق.
دوسرا ہے مال کا حق، اور تیسرا عزت و آبرو کا حق بالخصوص. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ضروری ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ وہ حق ہے جس میں تمام انسان شامل ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل نہ کرے، اس کی جان کو ناحق نقصان نہ پہنچائے. پھر دوسرا حق جو ہمیں خاص طور پر نظر آتا ہے مالی حق نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، بھلے وہ دوسرے مذہب کا شخص ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو اس کا مال جو اس کی ملکیت ہے اس کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. یا تو کاروبار کی صورت میں حاصل کرو یا ہبہ یا تحفے کی صورت میں مل جائے. جو جائز طریقے ہیں مال حاصل کرنے کے وہ مال حاصل اس طریقے سے کیا جائے، ناجائز طریقہ اختیار نہ کیا جائے. اسی طرح کسی کا مال اگر مل گیا ہے، کسی سے قرض لیا ہے، کسی اور صورت میں مال لیا تو اس کو حق تلف نہ کیا جائے، اس کے حق کو دبایا نہ جائے. تیسری چیز نظر آتی ہے عزت و آبرو، ڈگنیٹی کی بات آتی ہے. تو اس کے اندر بھی فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کہ کسی کو بھی کسی بھی انداز میں آپ اس کی عزت آبرو کو اچھال دیں معاشرے کے اندر، بلکہ فرمایا کہ نہیں لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی نہیں پکارنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کے متعلق جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پر نظر آتی ہیں کہ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے. پھر اس میں ایک چیز ہمیں سوشل رائٹس کی صورت کے اندر بھی نظر آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، جیسے کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا. اب لازمی نہیں کہ مسلمان ہے تو کھانا کھلائیں گے، بالکل کوئی بھی انسان اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے. کوئی انسان ایسا ہے جس کو انصاف کی فراہمی ضروری ہے تو عدل کی فراہمی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ بولے گا بار اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو اس سے پاک ہے. اللہ پاک فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اس کو اگر کھانا کھلاتا مجھے اس کے پاس پاتا، وہ تیرے پاس آیا تھا. صحیح. اسی طرح پانی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میں پیاسا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو یہاں جو بات آ رہی ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بندے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ نے فرمایا کہ میرا ہی حق ہے. یعنی بندے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرے گا. یہ نہ دیکھ کس کے ساتھ کر رہا ہے بلکہ یہ دیکھ کس کے بندے کے ساتھ کر رہا ہے. الخلق یعل اللہ، یہ اللہ، یہ جو مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو اس لیے تمام انسان ان تمام چیزوں میں بنیادی طور پر شامل نظر آتے ہیں. اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، انسان سے بہت بہت اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. اسی لیے اس کی اگر حق تلفی ہوگی تو جو کرے گا اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے سختی بھی آئی ہے، اور اس کے حوالے سے جو وبال ہے اس کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آج جو موضوع ہے بہت اہم ہے، اس پر بہت عمدہ انداز میں ہمارے تینوں علماء نے گفتگو فرمائی اور اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. شامل کر رہے ہیں کلام، ہمارے چاروں شناخواہ مل کر ایک کلام پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا ہے
ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندام کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندام کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا،
خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت لکھا ہوا اور بہت ہی شعراء آفاق کلام پیش کر رہے تھے ہمارے چاروں شناخواں. اب آتے ہیں موضوع کی جانب، اور موضوع میں وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جس میں وبال کی کیفیات بیان کی جائیں گی، یعنی کہ حقوق العباد میں جو کوتاہی ہے اس پر جو اخروی وبال ہے. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی، جیسے کہ پیچھے کلام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف فرما دے گا کیونکہ وہ غنی ہے، غیر محتاج ہے. لیکن چونکہ اس نے بندے کو محتاج بنایا ہے اور ذمہ داریاں ایک دوسرے پہ ڈالی ہیں، اب اگر کوئی کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جب تک مظلوم کو اس کا حق نہیں دلوائے گا، ظالم کو میدان محشر میں نہیں چھوڑے گا. اللہ. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مظلوم کو راضی کروا دے. جیسے کسی نے حج کیا اور اس کا حج مقبول ہو گیا تو میدان عرفات میں حق اللہ معاف ہوتے ہیں، ان میں کی گئی کوتاہی. اور مزدلفہ کی جب ہم رات گزارتے ہیں تو جو بندوں کے حقوق میں کی گئی کوتاہیاں ان کا وبال معاف ہوتا ہے اگر حج مقبول ہو جائے، اللہ قبول فرما لے. اب اس کا مطلب ہے وہ شخص تو بری ذمہ ہوا، جی لیکن اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے تو میدان محشر میں پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں میں کمپرومائز کروائے گا. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بندہ ظالم ہوگا، مظلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکی اس کے نام اعمال میں ڈلوا دے گا. حساب پورا نہیں ہوگا تو مظلوم کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈلوائے گا اور تب بھی حساب پورا نہیں ہوگا. اللہ. تو اللہ تعالیٰ مظلوم سے فرمائے گا بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو کہے گا رب کریم جو تیری مرضی ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ذرا اوپر دیکھ، وہ دیکھے گا تو جنت کے محلات اس کو نظر آئیں گے. تو کہے گا یا رب کریم یہ کس کے لیے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کر دے. اللہ. کہے گا یا رب کریم کون اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے یہی اس کی قیمت ہے. واہ واہ. فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی معافی کے معاملات بھی تو ہیں، معاملات ہیں، لیکن اس کے ساتھ تشویشناک چیز وہ ہے جیسے حضرت نے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پہلے سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے. اس قسم کے کویسچن جب سرکار کرتے تھے نا، وہ اس کا بڑا مقصد لکھا ہے کہ تمام صحابہ کی مکمل طور پہ توجہ اس جانب مرکوز کروانا مقصود ہوتا تھا. جیسے مینا کے اندر ایک دفعہ فرمایا تمہیں پتہ ہے کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے؟ سب جانتے ہیں. صحابہ سمجھے شاید نام بدل رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن توجہ پوری اہم چیز پر. تو صحابہ نے وہی عرض کیا رسول اللہ ہم میں جس کے پاس نہ دراہیم ہوں، نہ دنانیر ہوں، نہ مال و متاع ہو، وہ مفلس ہوتا ہے. فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہوگا وقد یاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا. 5 سرکار نے چیزیں گنوائیں اور 3 چیزوں سرکار نے پہلے فرمائی، وہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ سب لے کر آئے گا. 3 چیزیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں عالم مفتی ہوں تو میں اپنے علم یا اپنے افتاء یا لوگوں کی طرف سے دی جانے والی عزت کو بنیاد بنا کر اگر حق العبد کی تلفی کو نظر انداز کروں گا، میدان محشر میں حشر خراب ہو سکتا ہے. اللہ. ایسی کوئی نعت خوان ہے، نقیب محفل ہے، قاری ہے، اسی طرح کوئی پیر صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، جتنے ہمارے بہن بھائی مجھے اس وقت سن رہے ہیں جو بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، دیگر ہمارا بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک اعمال پہ توجہ کامل ہوتی ہے جس کو نیک عمل کہتے ہیں، اور ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اب ان کی طرف توجہ کیسے ہے کہ جی ہم تو ماشاءاللہ حج بھی کر لیے، عمرے بھی کر رہے ہیں، بچوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، ہم زکاتیں بھی دے رہے ہیں، افطار بھی کروا رہے ہیں، کھانے بھی کھلا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا یہ میدان محشر میں آپ کے نام اعمال میں محفوظ رہیں گے؟ اور کیا یہ اعمال آپ کے لیے جنت میں دخول کا سبب بھی بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ حدیث غور سے دیکھ لیں. سرکار نے 5 افعال گنوائے. پہلا یہ کہ کسی کو گالی گلوچ کی ہوگی. آج شوہر بیوی کو گالیاں بک رہا ہے اور بعض بیویاں اتنی گندی گندی گالیاں دیتی ہیں، لا حول ولا قوت. یعنی مرد کے منہ سے گالی نکلے تو وہ بھی بری ہے، لیکن عورت کے منہ سے گندی گالی نکلے تو وہ ایک دم بڑی عجیب و غریب سی لگتی ہے یہ. اور اس طرح دوست ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہیں، نوکروں کو گالیاں بک رہے ہیں. اسی طرح کسی پہ زنا کی جھوٹی تہمت، قذف کہتے ہیں جھوٹی تہمت کو. آج عورتیں بعض اوقات آپس میں ایک دوسرے پر ایسا الزام لگا دیتی ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بچے ناجائز ہیں. بعض اوقات شوہر اپنی بیوی پہ ایک دم لڑائی کے اندر الزام لگاتا ہے کہ یہ بچے تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے ہیں، یہ کہاں سے تو لے کر آئی ہے. یہ زنا کی جھوٹی تہمت ہے. اگر عورت اس پہ دعویٰ دائر کر دیتی، قاضی ہوتا تو شوہر کو اس پہ دلیل دینا لازم تھا. اسی طریقے سے مال کھا جانا،
کسی نے وراثتیں دبائی ہوئی ہیں، کسی نے جھوٹے کاغذات بنا کر مکان پلاٹ. ابھی ایک امریکہ سے فیملی آئی، ان کی بہن، انہوں نے اپنے بہن کو مکان دیا ہوا تھا ایک جگہ کے اوپر رہنے کے لیے. وہ تنہا رہتی تھی، کچھ 10-20 دن کے لیے اسلام آباد چلے جایا کرتی تھی. پیچھے سے قبضہ کر لیا کسی نے، تالے توڑ کے قبضہ کر لیا. بیچارے 8 لاکھ دے کے اپنا مکان چھڑوایا. آپ اندازہ کریں کہ ظلم کی کتنی بڑی انتہا ہے یہ. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نماز کے نشانات ہیں، پوری مارکیٹ کے اندر جی حاجی صاحب معروف ہے، لیکن سب سے بڑا فراڈیا وہی ہے، لوگوں کے دبا کے بیٹھا ہوا ہے چیزیں، اور یہ توجہ نہیں ہے کہ میدان محشر میں کیا ہونے والا. ایسے کسی کا خون بہایا ناحق. اس میں ایک ضمنی بات میں عرض کر دوں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جائے تو پھر اس کو ضائع کرنے کا مطلب، بغیر شدید شرعی عذر کے ضائع کرنے کا مطلب ایک قتل، ایک انسان کا قتل ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا انسان کے قتل کی مثل ہے. اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے. اور پھر مارنا پیٹنا کسی کے، میں اس لیے بہت سے اپنے بزرگ حضرات سے کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بارش ہو گئے، آپ نے حج بھی کر لی سب، لیکن ذرا کالج لائف کو یاد کریں، کتنوں کے دانت توڑے تھے، کتنے کی ناکیں توڑی تھی اور آپ نے معافی نہیں مانگی، اس کو بھی یاد کر لیں. اب سرکار فرماتے ہیں کہ پھر جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ فنیت حسناتها، جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ طرحت سیئاتہم، ان کی جو برائیاں ہوں گی علیہ، اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی. ثم طرح فی النار، اور پھر شخص کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی مناسب ہیں، ہمارے نیک اعمال ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر حق العبد میں کوتاہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں سب ختم ہو جائے. اس لیے اس پر زندگی میں توجہ. سر ایک حدیث بس سرچ کروں چھوٹی سی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو وہ دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دے، ورنہ بروز قیامت نہ وہاں دراہم ہوں گے نہ دنانیر. اللہ 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 اللہ، کس قدر وبال اور کیسی وعیدات آپ نے سنی اور آپ نے اس پر توجہ کی ہوگی. یقیناً یہ بہت اہم موضوع ہے جس کو سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے